نے کہا تھا کہ بھئی سائرن بجیں گے, آپ لوگ چھپ جانا اپنی پناہوں گاہوں میں, ہمارے لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمارے کتنے آئیں گے. ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے وہ ڈرامے کرتے تھے, ڈونٹ وری جب کچھ ہوگا وی ول بی ایٹ یور ڈور. وہ نہ ہمیں ایڈمنسٹریشن دکھائی تھی جن کو ہم 1 بجے تک انتظار کرتے رہے, 1:30 بجے تک. پیدل چل رہے ہیں لوگ, سامان اٹھایا, بوڑھی عورتیں, بوڑھے مطلب مرد, بچے چھوٹے, بیمار عورتیں, بیمار لوگ پیدل چل رہے ہیں سڑک پر, کوئی پرسان حال. رونا آیا دیکھ کے ان لوگوں کو جن کے وہ مطلب نا ترسی ہوئی نگاہوں سے جو بھی گاڑی گزرتی تھی اس کو وہ دیکھتے. پونچھ کے اندر پاکستان کی جانب سے بربریت میں ابھی تک 12 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں, بہت سارے زخمی ہیں اور کرٹیکل بھی ہیں جنہیں جموں علاج و معالجے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن اسی بیچ ان تمام جارحیت کے پیش نظر یا جو صورتحال اس وقت پونچھ کے اندر بنی ہوئی ہے, اس میں لوگوں کا کس طریقے کے حالات ہیں وہ بھی آپ سے روبرو کروائیں گے ہم. گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو رات سے مسلسل شیلنگ جو ہے پونچھ سٹی کے اندر ہو رہی تھی. حالانکہ جو سرحدی علاقے یا LOC ہم جنہیں کہتے ہیں ان کے آس پاس کے جو گاؤں تھے ان میں بھی ہو رہی تھی, لیکن جو مرکز بنایا گیا تھا پاکستان کی آرمی کی جانب سے وہ پونچھ کا شہر تھا, جہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی دیکھنے کو ملی, جہاں پر پراپرٹیز کا زیاں ہوا, جانوں کا زیاں ہوا, جو سب سے بڑا زیاں یا سب سے بڑا ہم نقصان مانیں وہ ہوا ہے. اور اس کے بعد لوگوں میں کس طریقے سے دہشت کا ماحول تھا, لوگ کس طریقے سے اپنی جانیں جو ہیں وہ بچا رہے تھے. وہیں پر ہم نے ایک اور رپورٹ بھی آپ کے سامنے لائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا. ایک فیملی جو ہے وہ پونچھ سے آئی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب شیلنگ ہو رہی تھی پونچھ شہر کے اندر کس طریقے کی صورتحال تھی. میرے ساتھ خلیل احمد بانڈے موجود ہیں, پونچھ سے ان کا تعلق ہے, اور آج جو 12 گھنٹے کی شیلنگ جو ہے پونچھ شہر کے اندر ہوئی ہے اس میں ان کے بھائی کا گھر بھی جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. کیا کہیں گے خلیل صاحب, جس طریقے سے آج پاکستان کی جانب سے ایک بربریت کا ثبوت جو ہے وہ دیا ہے اور شیلنگ جو ہے لگاتار 12 گھنٹے تک چلتی رہی ہے, کس طریقے کا نقصان ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ سائمہ, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری آواز سننے کے لیے ہمیں موقع دیا. بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہمیں ایڈمنسٹریشن نے دھوکے میں رکھا یہ کہہ کے کہ بھائی کل ہم نے ماک ڈرل کرنی. جی ٹھیک ہے, ہم اس حساب سے تیار تھے کہ ٹھیک ہے بھائی کل ماک ڈرل ہوگی, دیکھیں گے کل کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہمیں مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کے بچوں کو بتائیں گے کہ اگر فائر ہوتا ہے یا کوئی اور انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے, کیسے شیلٹرز میں جانا ہے, کیا کرنا ہے. بٹ حیرانگی ہوئی کہ رات کو 1 بجے فائر شروع ہو گیا اچانک. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا, ہم نے تو پہلے سوچا شاید یہ ماک ڈرل ہے یا اسی کا کوئی حصہ ہے, مگر پھر انہیں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی سائرن بجیں گے, آپ لوگ چھپ جانا اپنی پناہوں گاہوں میں, ہمارے لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمارے کتنے آئیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو رات سے لے کے صبح تک فائر چلتا رہا, تو ہم تو بال بچے کو لے کے بڑے پریشان رہے. یہ میری نواسی ہے, یہ نواسی ہے میری, یہ بیٹی ہے. تو یہ 1.5 سال کے بعد میرے پاس بھوپال سے ہم نے گھر میں ادھر ملوایا تھا. یہ سمجھ گئے کہ چلو بھائی بیٹی ہے, آئے, کافی عرصے سے آئے. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو اولاد کا بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص کر بیٹیوں کا. تو یہ بیٹی آئی تھی, ابھی اس بیچاری کو 2 دن ہوئے تو رات بھر ہم بڑے پریشان رہے. بچے ہراس ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ نہ تو اس بیٹی نے, نہ ان بچے تو بالکل ہی چھوٹے, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ گولہ باری کیا ہوتی ہے, اس کا کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صبح 6:40 پر میرے بھائی کے مکان کے اوپر ایک شیل گرا کے اس کا RT کا, تو اس کی وجہ سے ان کا مکان ڈیمیج ہو گیا, اور وہ شیل لینٹر کو توڑ کے نیچے چلا گیا, اس کے باتھ روم کو, ان کے کچن کو ڈیمیج کر دیا. اور ہمیں وہ جو لوگ کہتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے وہ ڈرامے کرتے تھے, ڈونٹ وری جب کچھ ہوگا وی ول بی ایٹ یور ڈور, وہ نہ ہمیں ایڈمنسٹریشن دکھائی تھی جن کو ہم 1 بجے تک انتظار کرتے رہے, 1:30 بجے تک.
کوئی ایڈمنسٹریشن والا کسی نے یہ نہیں ہمیں پوچھا کہ بھئی آپ پہ یہ ہوا، آپ کے مکان پہ شیل گرا، کوئی آپ کا نقصان تو نہیں ہوا، کوئی جان کسی کا تو نہیں ہوا. وہ پوچھنے والی بات تو دور تھی، اس طرف دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا. اور اسی اسنا میں ہمارے مکان کے اوپر جب پہلا شیل گرا ہمارے بھائی کے اوپر، میرے آنگن میں تو میرا اور میرے بھائی کا آنگن میں سانجا ہے، اس کے بعد ہمیں کھڑکیوں وغیرہ کو میرے مکان کو نقصان ہوا، مگر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے ٹھیک 8 یا 10 منٹ کے بعد بالکل ہمارے پڑوس میں ایک مطلب تھوڑا سا ہم سے کچھ 100 گز دوری پہ بازار ہے، اس کو سنڈی گیٹ چوک کہتے ہیں، وہاں آ کے شیل گرا. وہاں 2 جوان بچے سردار جہاں بائک کھو گئے بیچارے، بڑا دکھ ہے ان کا، وہ بھی اپنے لوگ تھے ہمارے. لیکن ہمیں اس ایڈمنسٹریشن کا وہ جو روز ٹی وی پہ آ کے صرف ڈرامے کرتے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ ہم شکر گزار ہیں وہ این جی اوز، وہ بیچاری وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ایکٹیو ہیں کہ جن کا مجھے فون آیا بھئی آپ کو کوئی ہوا تو نہیں، بتائیں کیا ہم پہنچے گا. میں نے کہا نہیں کچھ بات کہ جو کام سرکار کا ہونا تھا، جو کرنا تھا سرکار کو، سرکار ہے ہی نہیں کہیں، کہاں ہے ایڈمنسٹریشن. وہ کہتے تھے جی پولیس پہنچے گی، وہ ایس ڈی آر ایف کے لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے، ہم نے اور لوگ کر کے رکھے ہیں ہمارے پتہ نہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. اور حیرانگی کی بات ہے صبح یہ مطلب 6 ساڑھے 6 کا یا 6:45 کا واقعہ ہے، اس سے لے کے دن کو 1 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا کہ ہمیں کوئی بتائیں بھئی ہوں گے. کیونکہ وہاں جب وہ شیل وہاں گرا اس سے اس قسم کا سموک نکل رہا تھا کہ جس سے ہمیں سانس لینا دوبارہ ہو رہا تھا. تو کوئی کسی نے نہیں آیا. بہرحال ہم نے خود ہی کہا، بعد میں یہ بچے بھی پریشان ہو گئے، یہ بیٹی بہت گھبرائی ہوئی تھی، یہ بیٹی گھبرائی، تو فائنلی ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکلیں. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، میں بھول گیا وہ یہ بات کرنا، ہمیں ان لوگوں نے ٹی وی کے ذریعے کرتے، یہ آج کل ایک بڑا فیشن چل پڑا ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں گروپ بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں کہتے تھے جی کہیں اگر کسی کو نکلنا ہوگا کچھ ہوگا بالکل گاڑیاں ہوں گی، لوگ ہوں گے، آپ کو ہر چیز ملے گی، کوئی راشن کی پریشانی نہیں. سائمہ جی 2 دن سے کسی اے ٹی ایم میں کیش ہی نہیں. اچھا ٹھیک، پورے پونچھ کے اندر. ہاں. اس کے بعد وہ میرے ایک بینک مینیجر ہیں، میری ان کے ساتھ بڑی اچھی جانکاری ہے جو پونچھ کے مین برانچ کے ہیں، تو میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے جی بہت پینک ہو گئی، پہلے 1000 آدمی آتا تھا اے ٹی ایم پہ، اب 2 دن سے 10,000 آدمی آ رہے ہیں. لوگوں میں ایک رومر پھیل گئی ہے کہ نہیں جی 12 دن کے لیے بینک بند ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں کتنے دن کے لیے، اور جو بزنس میں کیش جمع کرواتے تھے وہ کروا نہیں رہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا کیش کا یہ کرنچ. میں نے ان سے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں مجبوری ہے، یہ بچیاں آئی ہیں، ان کے لیے دودھ خریدنا ہے، ان کے لیے اور سامان کا، اپنے لیے ہمیں چاہیے کہیں سے کوئی مطلب کھانے پینے کے لیے ہمیں سامان لانا ہے، راشن لانا ہے، ہم نے جمع ہمارے پاس ہے نہیں. اور دکانداروں نے بھی کہا جی ہم کیش لیں گے، یہ ٹرانزیکشن کوئی نہیں ہوگی، ہم یہ تھرو اے ٹی ایم ہم کوئی یہ ٹرانزیکشن نہیں کریں گے. ہم مجبور ہو گئے، نہ کھانے کے لیے کچھ نہ لینے دل کے، خدا کر کے ہم وہاں سے مین بچوں کو لے کے نکلا، کیونکہ میں نے ان کو یہاں تو رکھنا نہیں تھا. اب اللہ کے رحم و کرم پہ تھے ہم، ایڈمنسٹریشن نہ ہمیں نظر آئی نہ کہیں دکھائی دی. تو فائنلی میں جب ان کو لے کے نکلا تو آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کلائی تک کھجل، پیدل چل رہے ہیں لوگ، سامان اٹھایا، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مطلب مرد، بچے چھوٹے، بیمار عورتیں، بیمار لوگ پیدل چل رہے ہیں سڑک پر، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی راستے میں کہیں پہ. جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو سہولت ہے، لیکن جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، مطلب ہم حالانکہ اپنی گاڑی میں نکلے لیکن رونا آیا دیکھ کے ان لوگوں کو جن کے وہ مطلب نا ترسی ہوئی نگاہوں سے جو بھی گاڑی گزرتی تھی اس کو وہ دیکھتے تھے کہ شاید ہمیں کوئی بٹھا لے. مگر مجھے ان کو لے کے نکلنا تھا، میرے پاس جگہ نہیں تھی، سامان تھا اس کا، بیٹی کا، ان کا سامان تھا، تو نکلے. تو آپ یقین مانے کلائی کراس کر کے بھی شیندرے تک عورتیں چل رہی ہیں، بوڑھے چل رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں، بیمار چل رہے ہیں، کوئی کسی کا سہارا لے کے چل رہا ہے، کوئی کسی طرح چل رہا ہے. کہیں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں، کہیں پہ کوئی پولیس والا نہیں، کہیں پہ کوئی ایس ڈی آر ایف والا نہیں. تو یہ ہمارے ساتھ اگر ان کو ڈرامہ کرنا تھا ہمیں یہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ بھائی حالات خراب ہیں، اپنا دیکھ لو، ہم اپنا دیکھیں گے، آپ اپنا دیکھو. وہ ڈپٹی کمشنر صاحب روز آج یہاں پہ انسپیکشن کر، 2 دن سے ان کا نام نشان ہی نہیں، کہیں غائب ہو گئے، پتہ نہیں یہاں پونچھ میں ہے بھی کہیں باہر چلے گئے، جموں میں چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے.
اور ہمیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا خدا کے رحم و کرم پہ. اچھا آپ اپنے 70s میں ہیں جی آپ نے اس طریقے کے حالات پہلے بھی دیکھے ہوں گے کیونکہ ہم خطہ پیر پنجال کی بات کریں تو اس میں ہم نے قتل و غارت دیکھا ہے, ہم نے اس میں بربریت پہلے بھی دیکھی ہے. تو آپ نے کیا اس سے پہلے اس طریقے کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے, اس طریقے کا جو جنگی حالات ہیں وہ دیکھے ہیں, اور کیا فرق لگتا ہے آپ کو اس دور میں اور اس دور میں؟ میں سمیمہ جی آپ کو یہ بات بتاؤں, 65 میں تو میں چھوٹا تھا کیونکہ میری 56 برتھ تھا, 10 سال کا میں تھا تب. پھر صرف اتنا یاد ہے کہ جنگ ہوئی, ہم کہیں ہائیڈ میں بیٹھے تھے, ہمارے پیرنٹس تھے, گرینڈ پیرنٹس تھے. بٹ 71 کی وار جب ہوئی تو میں 10th کا اسٹوڈنٹ تھا, اور میں نے مطلب اپنے اینیم کے ملک کے اینیمی کے خلاف میں نے جنگ لڑی ہے. میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. جن لوگوں نے, ہم اسکول سے والنٹیئر ہو کے گئے اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے, اور تھان پیر ایریا جو جس میں 71 میں ان پاکستانی نے قبضہ کیا ہوا تھا, وہاں سے جا کے ان کو ہم نے کھدیڑا, وہاں سے نکالا. اسی وجہ سے میریٹوریس سروسز کا سرٹیفکیٹ ملا. لیکن ہم نے کبھی اس سرٹیفکیٹ کو یوٹیلائز نہیں کیا. کس لیے کہ ملک کے لیے ہم نے کچھ کیا تو یہ ہم نے اس پہ احسان نہیں کیا. ہم نے اپنا فرض سمجھ کے کیا کہ بھئی ہم اس ملک سے ہیں, ہماری پہچان ہمارے ملک سے, ہم نے کیا. مگر تب بھی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کا کوئی حالانکہ ایڈمنسٹریشن کے بعد اس وقت اتنے سورسز نہیں تھے, لیکن ایڈمنسٹریشن کو ہر شخص کا خیال تھا, ہر جگہ وہ لوگ پہنچتے تھے. مطلب ہمیں بھی لطف آیا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے. آج تو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے تو کوئی پدم شری لے لیتا ہے, کوئی ایوارڈ لے لیتا ہے, کوئی. ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ. ہم نے کہا نہیں, ہم نے اس لیے نہیں یہ سرٹیفکیٹ ہم نے خدمت کی کہ بھئی ہم نے کل کوئی پدم شری لینا یا کوئی ہم نے اور ایوارڈ لینا. ہم نے اپنے ملک کے, کیوں ملک کی حفاظت کرنا ہمارا حق, اور ہم نے اپنا جنون سمجھ کے, اور ہمارے پیرنٹس نے بھی اس وقت ہمیں روکا نہیں کہ بھائی مت جاؤ جنگ کے حالات نہیں. بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانا ہے آپ کو تو یہ آپ کی مرضی آپ کی. مگر اس بار کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا. حالانکہ حکومت کے پاس سورسز اتنے ہیں, کوئی کسی چیز کی کمی نہیں. فرض ان کا بنتا تھا کہ کم از کم اگر بسیں نہیں ہیں تو ٹرکس ہونے چاہیے, کہ آپ شیر کشمیر برج کراس کر کے رکھو, وہاں پہ جس چیز کو نکلنا ہے وہ لوگ جائیں. اچھا ڈیمیج کتنا ہوا ہے سٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, کہ میں اپنے مثال طور محلے کی بات کرتا ہوں, تقریباً وہاں 8 کے قریب شیل گرے. ہمارے پیچھے بیک سائڈ قبرستان میں گرا, اس کے پاس مدرسے کے باہر گرا, سنڈی گیٹ چوک میں گرا, مسجد کے بیک سائڈ میں گرا, ہمارے گھر کے بھائی کے گھر کے اوپر گرا, ایک ہمارے سامنے اپوزٹ سائڈ میں محلہ وہاں گرا, گیتا پور میں گرا. تو اس سے قدرتی بات ہے, ڈینس آبادی ہے. لوگ اگر تو ان نے لوگوں کو اویئر کیا ہوتا نا کہ بھائی ہم نے آج رات کو کرنا ہے, تو کون ان کا ساتھ نہیں دیتا. ہر شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک میں آج بوڑھا ہوں, 70 سال کا ہوں, میں چل نہیں سکتا, ایڈوانس نہیں کر سکتا, 40 کلو وزن اٹھا کے میں اپنی فوج کا ساتھ نہیں دے سکتا, مگر 10 کلو وزن اپنے کندھے پہ رکھ کے ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. یہ ہمارا کوئی ان پہ احسان نہیں, یہ ہمارا فرض سمجھ. مگر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. اعلیٰ سڈن یہ ہوا جس کی وجہ سے ہم دنیا پریشان ہوئی. جب ہمارے گھر پہ شیل پڑا, اس کے بعد یہ دوسرا جب سنڈی گیٹ میں پڑا, تو وہ شاید یہ دیکھنے کے لیے نکلے یار ہمارے پڑوس میں کہیں پڑا, اتنی دیر میں دوسرا ہے تو وہ 2 لوگ ہیں. بچے جوان گئے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف رات کو ہوتی ہے. تقریباً کتنے بجے یہ شروع ہوا؟ تقریباً 1 بجے کے قریب یہ شروع ہو گیا, اور آپ یقین مانیں کہ صبح تک یہ لگاتار, دن کو 2:30 بجے تک لگاتار شیلنگ چلتی رہی. اور سال مطلب 6:15 کے بعد تو سٹی کے اندر شیل گرنا شروع ہو گئی. ہمارے یہاں سے جواب بھرپور ان کو دیا جا رہا تھا, ہماری فورسز دے رہی تھی, مگر وہ کر رہے تھے. اب یہ تو روک نہیں سکتے تھے, مگر کم از کم ایڈمنسٹریشن تو پہنچ سکتی تھی. بالکل نام ہی نہیں ایڈمنسٹریشن کا کہیں. آپ یقین مانو جب ہم وہاں سے نکلے, شیر کشمیر برج پہ وہاں ہمیں ایک بلٹ پروف ایک بڑی گاڑی نظر آئی پولیس کی. یہاں جہاں 10-15-20 جوان تھے وہاں کھڑے, وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی نکلیے. اور جو لوگ مطلب بڑا, میں کہتا ہوں جی بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آنسو ضبط کیے کہ لوگوں نے اپنے کندھوں پہ سامان اٹھایا ہوا. ہاں, وہ ویڈیوز کافی سوشل میڈیا پہ تھی, چل رہے تھے. کسی نے بہار جانا ہے, کسی نے گجرات جانا ہے, کسی نے یو پی جانا ہے, کسی نے دہلی جانا ہے. مزدوری کرنے کے لیے اگر گھروں پہ ان کو اتنے حالات ہوں, اتنا مطلب ان کو میسر, تو یہ لوگ کس لیے دور جائیں اتنے بڑے. تو وہ کسی نے بچہ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, کسی نے بیگ اٹھایا. اور میں نے 2-3 جگہ دیکھا جو اٹھا لی گھسیٹ رہے تھے.
تو بڑا دکھ لگا کہ بھئی یہ ایڈمنسٹریشن جو صرف یہ واٹس ایپ گروپس پہ، فزیکلی کہیں نہیں، لیکن واٹس ایپ گروپس پہ ابھی بھی آپ دیکھو ایڈمنسٹریشن کی بھرمار ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گاڑیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، ہم نے شیلٹر رکھے ہیں. کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں. صرف ایک